پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان سے یہ یقین دہانی مانگی ہے کہ پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے اور اس کی استعداد کو اور اس کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے جو امریکی اسلحہ دیا جا رہا ہے وہ کسی بھی صورت بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو۔ یہ بات گزشتہ رات امریکی نائب وزیر خارجہ رابرٹ بلیک نے ایک بلاگ فورم پر گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ پاکستان کو جو فوجی امداد دے رہا ہے اس پر بھارت کم پرجوش ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کو امریکہ کو یہ یقین دہانی کرانی ہوگی کہ جو اسلحہ بھی امریکہ اسے دے رہا ہے وہ کسی بھی صورت بھارت کے خلاف استعمال نہ ہو۔ رابرٹ بلیک نے ایک بار پھر پاکستان پر زور دیا ہے کہ پاکستان اپنے ٹیریٹری میں موجود انتہا پسندوں کے خلاف جو کہ بھارت اور امریکہ کے خلاف برسر پیکار ہیں ان کے خلاف ہر صورت کارروائی کرے۔ اس نئی بات اور یہ نیا بیان جو امریکہ کے سامنے سے آیا ہے اس کا کیا مطلب لیا جا سکتا ہے اور کیسے یہ یقین دہانی دی جا سکتی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار سینئر دفاعی تجزیہ کار جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود نے۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو رابرٹ بلیک نے کہا ہے اور یہ یقین دہانی مانگی ہے، کس طرح سے یہ یقین دہانی کرائی جا سکتی ہے امریکہ کو؟ دیکھیے، امریکہ جو ہے یہ ہمیشہ یہ شرط لگاتا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو دفاعی اسلحہ دے رہے ہیں وہ آپ جس مقصد کے لیے دے رہے ہیں اسی میں استعمال کریں گے۔ اس وقت جو ہے ان کا سارا مقصد ہمیں اسلحہ دینے کا اور عسکری امداد دینے کا یہ ہے کہ ہم جو طالبان ہیں اور جو دوسرے جنگجو قوتیں ہیں ان کے خلاف کاؤنٹر انسرجنسی کے کردار میں استعمال کریں اور انڈیا کے خلاف نہیں کریں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع سے ہی جب سے ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں ہر جنگ کے زمانے میں بھی اس وقت بھی یہی شرط تھی کہ ہم اپنے جو وہ اسلحہ وہ دے رہے ہیں وہ صرف کمیونزم کے خلاف ہی استعمال ہو سکتے ہیں، انڈیا کے خلاف نہیں۔ اور جب ہم نے استعمال کیے تو آپ نے دیکھا کہ 65 کی جنگ میں انہوں نے پھر پابندیاں لگا دیں۔ تو اسی طرح اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا جو ہے جب کبھی پاکستان کو اسلحہ ملتا ہے امریکہ سے تو پھر بہت شور مچاتا ہے، اس کے باوجود کہ خود وہ اپنی اسلحہ کے انبار جو ہے وہ کھڑے کر رہا ہے۔ اچھا جنرل صاحب، یہ رابرٹ بلیک سے ایک صحافی نے یہ سوال بھی کیا تھا کہ کیا وائٹ ہاؤس پاکستان اور بھارت کے درمیان جو مسئلہ کشمیر ہے اس سے متعلق بھی کوئی میڈیشن کر رہا ہے یا اس مسئلے پہ بھی بات کر رہا ہے؟ تو رابرٹ بلیک کا کہنا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر اب جو ہے بنیادی مسئلہ نہیں رہا، یہ ان کے الفاظ تھے۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے لیے باعث تشویش ہیں کیونکہ اصل مسئلہ تو کشمیر ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان میں بنیادی مسئلہ ہے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے ہے تو یہ مسئلہ، اور یہ ایک لائیو اور ڈائنامک مسئلہ ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کا یہ اب کہنا ہے کہ یہ جو دوسرے مسائل ہیں مثلاً دہشت گردی اور کس طریقے سے یہ طالبان اور دوسرے جہادی ایلیمنٹس پاکستان میں انہوں نے جو گڑبڑ کر رکھی ہے اور جس قسم کا خطرہ ہے پاکستان کو وہ زیادہ ہے، اور پاکستان کے دوسرے بھی جو مسائل ہیں اقتصادی وغیرہ اتنے زیادہ ہو گئے ہیں ان کے پاکستان کو ان پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ اور یہ کشمیر کا جو معاملہ ہے یہ ایک باہمی معاملہ ہے، انڈیا کے ساتھ باہمی لیول کے اوپر یا باہمی سطح کے اوپر اس کو سیٹل کرنا چاہیے۔ اچھا جنرل صاحب، ایس ایم کرشنا جو بھارتی وزیر خارجہ ہیں وہ بھی 15 جولائی کو آ رہے ہیں، شاہ محمود قریشی سے ان کی ملاقات ہے، اس پر بھی رابرٹ بلیک نے گفتگو کی ہے۔ لیکن اس ملاقات سے پہلے یعنی ایس ایم کرشنا سے پہلے پی چدمبرم بھی آئیں گے، لیکن ان دو ملاقاتوں کو آپ جس طرح سے دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے یعنی امریکی عہدیدار کا یہ بیان سامنے آنا، یہ وہی جو روایتی طریقہ ہے امریکہ کا کے ساتھ ساتھ بات بھی کریں لیکن ساتھ ساتھ دباؤ بھی ڈالتے جائیں؟ جی ہاں، میرے خیال میں امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ بالکل عیاں ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ انڈیا کشمیر کے معاملے میں کوئی ایسا کردار ادا کریں جس سے کہ انڈیا جو ہے وہ ناراض ہو جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں۔ تو انڈیا کو ایسے تو ہیں لیکن پبلکلی کوئی چیز ایسی نہیں کہتے جس سے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے وہ خفا ہو جائے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس کو اس طریقے سے دیکھنا چاہیے، ہمیں تو بالکل کلیئر ہیں کہ وہ اسلحہ دے رہے ہیں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم یہ جو کاؤنٹر انسرجنسی کے رول میں استعمال کیا جائے۔ انڈیا سے جو تعلقات ہیں
وہ یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا سے تعلقات بہتر ضرور ہوں اور ہم کوشش کریں کہ یہ جو جہادی ایلیمنٹس ہیں ان کو کنٹرول میں لائیں اور ان کے خلاف کارروائی بھی کریں اگر وہ کنٹرول میں نہیں آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ طالبان کے خلاف تو پرزور طریقے سے کارروائی کی جائے. اور ان کی اس میں کوئی شک نہیں کہ میرے خیال میں پرائیویٹلی اور جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹکلی لیکن پبلک میں نہیں, یہ کوشش ضرور ہے کہ انڈیا کو جیسے انہوں نے کافی ان پر ایک طریقے سے میں دباؤ تو نہیں کہوں گا لیکن پرسویشن کی کہ آپ کسی طریقے سے بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کریں. اور انڈیا نے بھی یہ خیال کیا کہ اب یہ بات چیت کے بغیر کام نہیں بڑھے گا کیونکہ وہ بھی آئسولیٹ ہو رہے تھے. اور آپ نے دیکھا کہ انقرہ میں بھی اور لندن کانفرنس جو افغانستان پر ہوئی اس میں سائڈ لائن ہو گیا تھا انڈیا. اس وجہ سے ان کی پالیسی جو تھی اب اس کے جو بھی انہوں نے دیکھا جو فائدے تھے وہ تو ختم ہو گئے, اب نقصان کی طرف جا رہے تھے. اس لیے اب بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے. اور ان تمام باتوں کو ہم اس تناظر میں جن صاحب لے سکتے ہیں کہ چونکہ سال رہ گیا ہے, امریکی فوج نے اور امریکی صدر نے اعلان کر رکھا ہے کہ وہ افغانستان سے انخلا شروع کریں گے, تو وہ بھی اپنے عوام کو کچھ نہ کچھ کنکریٹ دکھانا چاہتے ہیں, اسی لیے اگریسو ہیں بہت زیادہ. جی ہاں, ظاہر ہے وہ یہ تاثر دینے کی کوشش میں ہیں کہ افغانستان کے حالات کچھ بہتر ہوئے ہیں اور ہم اب اپنی فوج کو وہاں سے ہٹا رہے ہیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک سال کے اندر کوئی خاص تبدیلی آئے گی. بہرحال اور یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ تمام اپنے فوج جو ہے وہ یہاں سے ہٹا لیں. یہ ممکن ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اس کو شروع کیا جائے. اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا بھی ایک قسم کا رول جو ہے افغانستان میں ادا کرے. بہت بہت شکریہ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب, دفاعی تجزیہ کار, ہم سے تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے کہ جو امریکہ نے کہا ہے اور پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یقین دہانی کرائے کہ وہ جو امریکی اسلحہ لے رہا ہے وہ بھارت کے خلاف استعمال نہیں کرے گا. اور اب ایک اور اہم خبر کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں 18ویں ترمیم سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. مختلف وکلاء کی جانب سے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جانب سے اہم ریمارکس بھی اس سامنے آئے ہیں اور پھر مختلف وکلاء نے اپنے مختلف خیالات کا بھی اظہار کیا ہے. اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کے جوڈیشل کورسپونڈنٹ محمد کامران سے. جی کامران, آج جو سماعت ہوئی ہے اس میں بڑے اہم ریمارکس بھی سامنے آئے ہیں جج صاحبان کی جانب سے, کیا کچھ ہوا ہے آج کی سماعت کے دوران؟ جی بالکل جاوید صاحب, یہ 18ویں ترمیم کی سماعت آج بھی جاری رہی اور سپریم کورٹ بار کے وکیل حامد خان نے اپنے دلائل جاری رکھے ہوئے تھے. آج ان کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ پارلیمنٹ کے آئین کے بنیادی خد و خال کا حصہ ہوتی ہے اور آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے یہ اس پارلیمنٹ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ اس آئین کے بنیادی ڈھانچے سے متعلق کوئی تبدیلی کرے. لہذا یہ جو جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی بنی ہے ججوں کی تعیناتی کے لیے, یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کو تبدیل کرنے کے مترادف ہے, جس پر جسٹس ثاقب نثار نے ان سے استفسار کیا کہ آپ کیسے یہ ثابت کریں گے کہ عدلیہ کی آزادی جو ہے یہ آئین کے بنیادی ڈھانچے میں اور ریاست کے بنیادی ڈھانچے میں شامل ہے. جس پر حامد خان نے کہا کہ ایسا کہیں آئین و قانون میں لکھا تو نہیں ہے لیکن یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور اسے تسلیم کیا جاتا ہے ہر فورم پر کہ یہ آئین کی جو عدلیہ کی آزادی ہے اس کو نہیں چھیڑا جا سکتا اور پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس سے متعلق ترامیم جو ہے وہ کرے. اس سلسلے میں جاوید صاحب یہ ضرور ہوا کہ آج ریفرنڈم سے متعلق ایک جو ریمارکس ہے وہ کافی سامنے آئے. چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے یہ کہا کہ آئین میں ریفرنڈم کی پروویژن موجود ہے لیکن اس کو کبھی بھی قومی ایشوز پر عوامی رائے لینے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا بلکہ ہمیشہ ڈکٹیٹرز نے اپنے صدارتی انتخاب کے لیے دونوں بار ان جو ریفرنڈم کی شک ہے اس کو استعمال کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ ریفرنڈم کی شک آئین میں ڈالی گئی ہے تو اس کا ایک مقصد ہے اور مقصد یہی ہے کہ اس سے عوام کسی بھی اہم ایشوز پر عوام کی رائے لی جائے لیکن ایسا نہیں ہو سکا. لیکن جو حامد خان تھے انہوں نے اس سے اختلاف کیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ریفرنڈم جو ہے وہ آئینی ترمیم کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا, یہ اور دیگر ایشوز پر تو عوام کی رائے سے لی جا سکتی ہے. آج ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جو جواب داخل کیا گیا ہے اس میں بھی انہوں نے 18ویں ترمیم کی حمایت کی ہے, یعنی جو جوڈیشل کمیشن اور پارلیمانی کمیٹی
बनी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो नुमाइंदा हुकूमत है पंजाब ने, उन्होंने इसको सपोर्ट किया है। तो इस तरह से अब ये कहा जा सकता है कि चारों सूबाई हुकूमतें बशमूल वफाकी हुकूमत ये अपने पार्लिमानी हक का, जो पार्लियामेंट का हक है आइन साजी का और आइन में तरमीम का, इसको दिफा कर रहे हैं। 18वीं तरमीम को दिफा कर रहे हैं और इसके अलावा जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को उसका दिफा कर रहे हैं। और अब देखना यह है कि अदलिया जो है वो अपना जो उनकी आज़ादी पर कदगन जिसे वो कहते हैं लगी है, उस पर अब क्या पेशरफ्त होती है और क्या फैसला होता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे हमें तफसील से बता रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 18वीं तरमीम से मुताल्लिक जो केस की समाअत थी उसमें क्या क्या कुछ हुआ, और पंजाब हुकूमत ने भी उसमें अपना जवाब दाखिल किया है। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। कल इंशाअल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। प्रोग्राम न्यूज़ वॉच से जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।